وہ جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی مشہور ہیں، صرف زبانی کرامی نہیں ہے، معتبر بکوں کے اندر موجود ہے۔ جس وقت مصر فتح ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں یہ عریضہ بھیجا کہ دریائے نیل جو ہے وہ یہاں پر خشک رہتا ہے، ہر سال اس کو ایک جوان لڑکی اس کو نظر کرنی پڑتی ہے، جوان لڑکی قتل کر کے دریا میں پھینکنی پڑتی ہے، تب جا کر پانی جاری ہوتا ہے۔ اب اس کو کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا کام ہرگز نہیں کرنا، یہ جہالت کا رسم و رواج ہے، اسلام جہالت کے رسم و رواجوں کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آیا ہے، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا۔ پیپر لیا، پین لیا، ایک رکا لکھا، کس کے نام؟ کسی بندے کے نام نہیں لکھا، دریا کے نام، پانی کے نام رکا لکھا۔ اس رکے کا مضمون کیا تھا؟ من عبد اللہ عمر بن خطاب، یہ لیٹر ہے، یہ خط ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ دریا کو مخاطب ارشاد فرمایا فَإِن كُنْتَ تَدْرِي مِن قَبْلِكَ فَلَا تَدْرِي۔ دریا کو مخاطب ارشاد فرمایا، سنو الفاظ، کتنے حسین الفاظ ہیں، سادہ سا ترجمہ۔ اے دریائے نیل، فَإِن كُنْتَ تَدْرِي مِن قَبْلِكَ فَلَا تَدْرِي، اگر تو اپنی مرضی کے ساتھ روا ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، اور کسی عورت، کسی لڑکی کی جان کو ضائع کرتا ہے اور اس کے بعد جاری ہوتا ہے، فَإِن كُنْتَ تَدْرِي مِن قَبْلِكَ فَلَا تَدْرِي، اگر تو اپنی مرضی کے ساتھ جاری ہوتا ہے تو بالکل جاری نہ ہو۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ يَدْرِيكَ مَنْ كَانَ اللَّهُ تَدْرِيكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو جاری کرتا ہے، اسأل اللہ الواحد القہار ان تدریک، تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی تجھ کو جاری کرے، بس۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اس کے بعد نہیں فرمایا تو جاری ہو، فرمایا کہ اگر تو اپنی مرضی کے ساتھ جاری ہوتا ہے تو بے شک جاری نہ ہو، اور اگر اللہ ہی تجھ کو جاری کرتا ہے تو میں اللہ کے حضور ہی سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جاری کرے۔ فرمایا یہ میرا خط دریا میں جا کر پھینک دو، ڈال دو، بس، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ خط پہنچا وہاں پر گورنر کے پاس، گورنر نے دریا میں جا کر ڈالنا تھا، لوگوں کو بتایا، مجمع غفیر جمع ہو گیا، دنیا کٹھی ہوگی دیکھنے کے لیے۔ آپ دیکھو لیٹر کے اوپر، خط کے اوپر عمر فاروق کے خط کے اوپر کیا عمل ہوتا ہے۔ جو ہی دریا کے درمیان میں جا کر خط لکھا تو ابھی وہ بحر آئے نہیں تھے تو دریا کا پانی جوش مارتا ہوا آ گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ یہ آپ کی عظیم کرامت ہے۔ آج کل انسان کنٹرول میں نہیں ہوتے، آج کل کے جو حکماء ہیں ان سے انسان کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ دیکھو ممالک کا کیا حال ہو چکا ہے، دیکھو ہمارے پاکستان کا کیا حال ہو چکا ہے، دیکھو دیگر ممالک کا کیا حال ہو چکا ہے، کتنے کتنے فتنے برپا ہیں۔ مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلومی ہوا کہ دریا کے اوپر بھی حکومت تھی۔ خطبہ جاری ہے، دوران خطبہ فرماتے ہیں یا ساریت والجبل، نہاوت جو مدینہ شریف سے ہزاروں میل دور ہے، لڑائی جاری ہے، اسلامی لشکر وہاں پر کافروں کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور کافروں نے منصوبہ بنایا کہ پچھلی طرف سے، پہاڑ کی پچھلی طرف سے آ کر ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دو تو پھر ان کو تہس نہس کر دو۔
جس وقت کافروں نے پچھلی طرف سے آنے کا ارادہ کیا تو قریب تھا کہ وہ حملہ کر دیتے اور مسلمانوں کا شرارہ بکھر جاتا، تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ شریف منبر رسول پر تشریف فرمائے، لوگوں سے مخاطب ہے، بیان کر رہے ہیں، سپیچ کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ ایسے الفاظ بولے جن کا خطبہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا تھا، اور کہا یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ لوگ سن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ یا ساریۃ والجبل کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ ساریہ کون تھے؟ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، ان کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، تیرے پچھلی طرف سے کافر تیرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ ساریہ نے جب یہ غیبی آواز سنی، ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یا ساریۃ والجبل، جس وقت پیچھے دیکھا تو کافروں کی جمعیت آ رہی تھی حملہ کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا رخ بدل دیا اور کافروں کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ پھر وہاں سے پیغام لینے والا جب پیغام لے کر آیا تو اسے آ کر کہا این جمعے کا ٹائم تھا، ہم لڑائی لڑ رہے تھے اور کافر پیچھے طرف سے آ کر حملہ کرنا چاہتے تھے، قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہمیں یہ آواز آئی، تو اس آواز پر ہمارے سپہ سالار نے ان کا مقابلہ کیا تو اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ تب حاضرین مجلس یہ سمجھے کہ یہ تو خطبے کے دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ باقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ بھی اہل بیت کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سراسر الزامات ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 ہجری مسجد میں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اس وقت کے امیر المؤمنین نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے، جماعتیں خود کرایا کرتے تھے، جمعے خود پڑھایا کرتے تھے۔ آج کل کے مسلمانوں کے امیر جو ہیں وہ ہمارے جو حاکم بن جاتے ہیں، جو ہمارے صدر مدر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ان کو نمازوں کا پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض بھول کر کسی مسجد میں چلے ہی جائے تو کیمرے تان کے لوگ رکھ دیتے ہیں، او جی فلانی جگہ پر صدر صاحب نے وزیر اعظم صاحب نے نماز پڑھی ہے، پھر اتنی مشہوری ہوتی ہے۔ گئے جا کر جس وقت اندر داخل ہوئے، ابو لو یہودی اس کا نام تھا، ابو لو اس طرح کر کے وہ الفاظ ہیں، اس نے آپ پر یک بارگی حملہ کر دیا چھرے کا خنجر کا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے۔ 18 ذی الحجہ کو آپ شدید زخمی ہوئے۔ جس وقت زخمی ہو کر آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے؟ غیر مسلم ہے؟ جی نہیں مسلمان نہیں ہے، وہ تو یہودی ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے۔ بالآخر 1 محرم کو آپ کی روح مبارک قفصِ انس سے پرواز کر گئی اور آپ نے جام میں شاد نوش فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن شریف سے قبل آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جاؤ مائی صاحبہ کے پاس جا کر جاؤ کہ جب میری وفات ہو جائے تو کیا میری باڈی جو ہے اس کو روضہ پاک میں دفن کرنے کی اجازت ہے؟ گئے جا کر اجازت مانگنے کے لیے تو حضرت مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار ہو رہی تھی۔ جب اجازت لی تو انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں ہی اس جگہ پر پہلے میرے خامد یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دفن ہے، اس کے بعد میرے والد صاحب دفن ہے تو تیسری میں دفن ہو جاتی، لیکن اگر عمر فاروق کی یہ خواہش ہے تو میں ان کی خواہش کو میں ٹھکراتی نہیں ہوں، میں اجازت دیتی ہوں کہ ان کو وہاں پر دفن کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی کے اندر میری حیات کے اندر آپ نے اجازت دے دی ہے، ممکن ہے کہ انہوں نے میرا لحاظ کیا ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو دوبارہ اجازت لے لینا، ممکن ہے کہ کوئی تبدیلی واقع ہو جائے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو دوبارہ اجازت لے گئے، انہوں نے فرمایا جو میں نے اجازت دے دی ہے بس ٹھیک ہے، ان کو دفن کیا جائے۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک سبیر اولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اس طرح اب وہاں پر 3 قبریں ہیں، حضور نبی پاک سبیر اولاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہیں۔ چوتھی قبر کی جگہ اب تک خالی موجود ہے، قیامت تک خالی ہی رہے گی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ باقی زندگی آ کر گزاریں گے۔ جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کی 33 سال عمر تھی، اب تک آسمانوں پر ہی ہیں، قریب قیامت تک آسمان پر ہی رہیں گے، قریب قیامت زمین سے آسمانوں پر سے زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ کی وہی عمر 33 سال ہی عمر ہوگی۔ ایک دن کیا، ایک ویک کیا، ایک مہینہ کیا، ایک سال کیا، ایک لمحہ بھی آپ کی 1 منٹ سیکنڈ بھی زندگی اوپر نہیں ہوگی۔ جتنی سال جتنی عمر میں آپ آسمانوں پر تشریف لے کر گئے وہی عمر ہوگی، وہی جوانی ہوگی، اور واپس آ کر 45 سال زندگی گزاریں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اس کے بعد فوت ہوں گے، اس کے بعد دفن ہوں گے، تو آپ کے لیے چوتھی جگہ قبر کی جگہ خالی موجود ہے اور آپ کو دفن کیا دے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ وہاں پر دفن نہیں ہو سکتا۔ کیا مقدر ہے صدیق